نیازل نائے صاحب، یہ بھارت کے ساتھ جنگ تو ختم ہو گئی لیکن سیاسی حریفوں کی جنگ شروع ہو گئی کل سمبڑیال کے الیکشن کے بعد۔ اب آپ لوگوں نے احتجاجی تحریک چلانی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، یا وزیر اعظم شہباز شریف کی مذاکرات کی دعوت قبول کرنی ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ کی تائید حاصل ہے؟ سب سے پہلے تو میں پچھلے پروگرام میں بھی مبارکباد دے چکا ہوں، اپنی مسلح افواج کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جس طرح انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا، اور وہ سوچ نہیں سکتا تھا جس طرح ہم نے جواب دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انڈیا پراکسی وار میں ہمیں اپنے صوبوں کے اندر جو حالات ہیں ان لوگوں کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو جینوئن لوگ ہیں ان کو پاکستان کی پالیٹکس میں شامل کرنا چاہیے، جو اصلی ریپریزنٹیٹو ہوتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ یہ قطعاً نہ جوڑا جائے پولیٹیکل وار کو، ہمارا جو انڈیا کے خلاف وار ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے عمران خان نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میری جان سے افواج پاکستان ضروری ہے، اور جب میں ان سے ملا تو انہوں نے کہا کہ باہر جا کے بیان دیں کہ مودی اور انڈیا کے خلاف پوری قوم اور ہم متحد ہیں۔ اب دوسری بات ہے کہ 8 فروری کے بعد ایک الیکشن ہوا، کیونکہ میں طالب علم ہوں، قانون کا بھی، آئین کا بھی، رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں، اور عمران خان بھی رول آف لا پہ بلیو کرتا ہے، آئین کی بالادستی پہ بلیو کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کا ایک کام ہے، آرٹیکل 218 ہے جس میں فری فیئر الیکشن کرانا۔ ہر کسی کو پتا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں کیا ہوا۔ اب ہم مذاکرات آپ کہیں کہ انڈیا کے مذاکرات کو ان کے ساتھ جوڑیں تو یہ غلط ہے۔ یہ ایک سیاسی جنگ ہے ہماری، جو ہماری رہنی ہے۔ میں نے سیاسی جنگ کا ہی لفظ استعمال کیا ہے، لیکن وزیر اعظم نے آج پھر آفر کیا ہے، نہیں، وزیر اعظم کی آفر کو دیکھیں، میرا جیسا میں ادھر بیٹھ کے کہوں کہ میں وزیر اعظم، خان صاحب نے خود کہا کہ میں وزیر اعظم کی آفر کو، جو نون لیگ کی آفر کو ایکسیپٹ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ انہوں نے جس طریقے سے الیکشن چرایا ہے وہ مجھے پتا ہے۔ میں مقدمات عمران خان کہتے ہیں کہ میں ان سے بات کروں گا جن کے پاس اختیار ہے، عمران خان نے ان کے مطابق میں بتاتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے پاس اختیار ہے، لیکن مذاکرات کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کی عمران تائید خان نے کہا وزیر اعظم کہتے کہ ہیں میں حاصل ہے۔ اپنی ذات کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، پاکستان کے مفاد کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو بھی کہے میں حاضر ہوں۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ بات کرنا نہیں چاہتی، سیاسی بات ہی نہیں کرنا چاہتی وہ کسی سے۔ میں بتاتا ہوں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے سیاسی بات کہی بھی نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ بات کرنا چاہتے کہ ملک کے مفاد میں ہے تو میں حاضر ہوں۔ انہوں نے سیاسی بات کا کہا ہی نہیں ہے۔ ہم ایک سیاسی جنگ چلتی رہے گی، سیاسی مذاکرات نہیں کرنے۔ آپ یہ ایک بات دیکھیں کہ آپ کو پتا ہے کہ فارم 47 پہ جو لوگ بیٹھے ہیں اور جتنی پنجاب میں سیٹیں لی ہیں ہر کسی کو پتا ہے، اور کسی کو پتا ہے۔ میں تو بلکہ قاضی فیصل کے سامنے بھی یہ کیس لڑتا رہا جو ہمارا بلے والا کیس تھا، تو ہر کسی کو پتا ہے کہ الیکشن میں کیا ہوا۔ سندھ میں کتنی سیٹیں چلی گئی، ہماری 20 سیٹیں، پنجاب میں کتنی سیٹیں، سیاسی جنگ چلتی رہے گی۔ دیکھیں جن لوگوں کے پاس مینڈیٹ نہیں وہ لیجسلیشن کر رہے ہیں۔ کوثر قاسمی نے بڑی سٹرونگ چارج شیٹ لگا دی ہے، کوئکلی جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھارت اور پی ٹی آئی، مودی عمران خان، ون اینڈ دا سیم۔ دیکھیں میں نے پہلے آپ سے ایک جواب دیا تھا کہ جو سیاسی جنگ ہے وہ ہماری آپس میں جنگ ہے، وہ جاری رہے گی۔ اس کو بھارت سے نہ پاکستان، ہاں اس سے بھارت سے کیوں ملاتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتا دیا، دے کے واضح کر دیا۔ ہاں میں بتا رہا ہوں نا۔ آپ عمران خان کی 3 سالہ حکومت کے دوران بالا کوٹ والا واقعہ ہوا، اور عمران خان نے کتنے گھنٹے میں جواب دیا؟ 3 گھنٹے میں فارن منسٹر شاہ محمود قریشی آیا اور جنرل باجوہ بھی آیا، اسی ٹائم ہم نے رسپانڈ کیا۔ ابھی لندن والا واقعہ آپ کو یاد ہے۔ اب میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں کوئی غصہ نہیں کر رہا، کیا نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی کوئی اس دوران سٹیٹمنٹ ہے؟ جتنے دن ہوئے اس دوران آج تک چپ ہیں ان کی، اور کہتے ہیں جو وہ پیچھے پلان کر رہے تھے۔ عمران خان کے بعد آپ کو میں کہتا ہوں آپ جائیں، کیوں میڈیا کو سیس نہیں دے رہے؟ میں سپوکس پرسن ہوں، ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود میں عمران خان کو نہیں مل رہا، مجھے اجازت نہیں مل رہی۔ پنجاب گورنمنٹ ہی وہاں بیٹھی ہے نا، وہاں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کون ہے جو سپوکس پرسن کو اجازت نہیں دے رہا؟ اب فوج دیکھیں نا، فوج کے بارے میں عمران کے بارے بات کرنا وہ بڑی لمبی بات ہوگی۔ ہم فوج کے ادارے کو اپنی سیاست میں نہیں گھسیٹ کے لانا چاہتے۔ میں نے آپ کو صرف یہ بتا دی کہ عمران خان نے کہا کہ اگر لیکن فیلڈ مارشل کے بارے میں جو گفتگو رپورٹ ہو رہی ہے، جو بیانات، جو ٹویٹس رپورٹ ہو رہے ہیں عمران خان کے، میری بات وہ کیا ہے پھر؟ میری بات سنیں، کوئی ایسا بیان نہیں ہے۔ میں خان صاحب سے ملوں گا تو آپ کو بتاؤں گا نا۔ اب جو ٹویٹس ہو رہے ہیں وہ جھوٹ ہے؟ بیٹھ کے نہیں، میں سپوکس پرسن کی بات کر رہا ہوں نا، میں نے تو کوئی ٹویٹ نہیں کیا نا۔ آپ نہیں، لیکن ٹویٹ تو ہو رہے ہیں نا ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے۔ نہیں، کس طرح ہو رہے ہیں؟ میں نے تو نہیں دیکھا کوئی ایسے اکاؤنٹس پہ۔ سر آپ نے نہیں دیکھا لیکن اس پہ موجود تو ہے۔ لیکن میں ان کی جواب دے دوں بات کا
کہ آپ اب ابھی وہ فرا گوگی اور پتہ نہیں کدھر کدھر سے، میں ان باتوں میں نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کی کوئی سٹیٹمنٹ ہے؟ میں مودی سے نہیں ملا رہا، آپ یہ بتائیں کوئی سٹیٹمنٹ ہے؟ فوج کے پیچھے چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ فوج کے پیچھے مت چھپیں، آپ اپنا بتائیں کہ آپ نے کیا۔ دوسری بات یہ ہے اس کا آگے چل کے ایک ذرا بات، کون جو صاحب سے جواب فاخر لیں گے۔ گھمان ہے 24,000 سے جیتا اور ابھی پھر اس کو ہرایا گیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ پنجاب کے الیکشن 17 سیٹوں سے علیحدہ وزیر اعظم اس پہ بیٹھے، آپ کتنی سیٹیں جیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بات ہی نہ کریں، ٹھیک۔ کیا آئین کا آرٹیکل 15 ہمیں اجازت نہیں دیتا؟ ٹھیک۔ اب آپ جا کے اس بات کو فوج سے مکس کر دیں، کوئی، میں نے تو کہا ہے ہم فوج کے ساتھ ٹھیک۔ کھڑے ہیں، ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ملک کی سرحدوں کی حفاظت ٹھیک، ہم نے ان سے رائٹ۔ زیادہ کرتے ہیں۔